بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر یہ سورت پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بے شک ازما لو۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو میرے امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کے بعد جب آپ کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، 3 دن تک آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور میرے امام نے جو اس وقت جب آپ کا سر انور نیزے پر تھا اس وقت بھی آپ کے زبان انور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو اس وقت میرے امام عالی مقام نے قرآن کی جس سورت کی تلاوت کی آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ سورت 9 اور 10 محرم کے دن جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورت 109 محرم الحرام کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے یہ سورت پڑھنے کا اہتمام اپنے گھر میں ضرور کر لے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ سورت پڑھ لے، کسی اور جگہ رہتے ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر یا اسی جگہ بیٹھ کر اپنے گھر میں یہ سورت پڑھنے کے بعد تصور میں پونک مار دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے کہ کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں امام حسین خود فرماتے ہیں، جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ اس کو دجال کی فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لینا ہے تو اس پر قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ اس صورت کو پڑھنے والوں کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ صورت اس کو پڑھنے والے اور جس نے اپنا کربلا کی سرزمین پر سب کچھ تن من دن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ صورت نیزے پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اس لیے یہ صورت اتنی پیاری ہے کہ مفسرین اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہے تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی دشمن بہت زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح ہر میدان میں اس بندی کو فتح نصیب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے ساتھ اس کی پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت اس کے لیے بہت مؤثر اور صورت ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول ہے تو یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوصی نیت کے ساتھ اس صورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک سجدہ کرے، سجدہ ریز ہو کر اللہ کی حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص کر رزق سے خلاصی کے لیے دعا کرے تو اگلی ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور ہر صورت میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، ایک ہفتہ سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، مطلب 8 دن نہیں گزرتے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص محرم الحرام کے 9 اور 10 تاریخ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے تلاوت کسی حال میں نہ چھوڑنا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا جان جاتی ہے، تو چلی جائے سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا، قرآن کے ساتھ
نماز کے ساتھ سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن کی تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا، دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اس لیے ناظرین، بڑے اہم دن ہے، بڑے سہانی گھڑیاں ہے، آپ بھی اپنے گھروں کے اندر ضرور امام حسین علیہ السلام کی نیاز کا بھی اہتمام کریں اور ساتھ ہی اس کی سورت کا پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، بہت نہایت قیمتی عمل اور قیمتی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان باتوں کو، اس عمل کو ضرور مکمل سن کر سمجھ کر کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائیں گے، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ دن اہم دن ہوتے ہیں۔ اس میں یوم عاشورہ کا دن بھی ہے، اور ویسے بھی محرم الحرام جو ہے بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہر سال اس عمل کو کسی چیز پر لکھ کر کے محفوظ کر لے اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائے۔ جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام اور یہ صورت ضرور پہنچائے، تاکہ وہ بھی اس صورت کو پڑھ کر اپنے مقدر سنور کرا سکے، اپنی مشکلوں کو آسان کر سکے، اپنے حاجت اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا سکے۔ کیونکہ امام علی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایک ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ امام علی مقام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے ابھی اطلاع دی کہ میرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ ان کے مقتل کی مٹی لاؤ دکھاؤ، بس وہ مٹی لائے، پھر وہ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو دی اور فرمایا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرماتی ہے کہ اس مٹی کو شیشی میں ڈال دیا۔ جب امام علی مقام عرض کربلا میں شہید ہوئے تو مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گرد آلودہ تھے۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے بیٹے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ بڑے درناک یہ شہادت ہوئی۔ امام علی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ امام علی مقام کی سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، یہاں تک کہ آپ کی سر مبارک کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا، اور اس وقت دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا، کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے، اس آیت پر وہ پہنچتا ہے تو بلا شبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی آواز آتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، کہنے والوں میرا قتل کیا جانا، میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ امام حسین کا قتل کیا جانا، آپ کے سر انور کو تنگ سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی گئی عجیب تر ہے۔ اسی لیے ناظرین، جو لوگ بھی یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں،
اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو کچھ بتایا ہے پیچھے میں نے انشاءاللہ رب کائنات ضرور صدقہ حسین کا صدقہ شہدائے کربلا ان کو خالی دامن نہیں بھیجے گا، ان کی جھولیاں آج بھر دے گا۔ اس لیے ناظرین کئی عرصہ گزر گیا، آج بھی میرے امام حسین کا نام زندہ ہے، تا قیامت زندہ رہے گا۔ سب دوست احباب ایک بار کمنٹس میں یہ ضرور لکھے گا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد۔ جو امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور یہ الفاظ لکھیں گے اور اپنے محبت کا ثبوت دیں گے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو ساری ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کی مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کی مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسری لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کی آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تبارک و تعالی کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کی قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف منہا اربعہ حرم کے الفاظ سے ارشاد فرمایا ہے۔ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے، اور حسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام کہلاتا ہے۔ تاریخی انسانی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آتی رہی ہے۔ تاریخ کی کتابوں نے اس مہینے پر پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا ہے ان میں سے چند درج ذیل ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفانی نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت اس کی فوجوں کو بحیر قلزم میں غرق کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اسی طرح مختلف واقعات محرم میں پیش آئی۔ منظر جمالت تمام واقعات کا تعلق دینی اسلام کی آمد سے قبل سے ہے، اور تاریخی کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جیسے عاشورہ محرم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، پیش آئی تھی۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کے 10ویں تاریخ
کو پیش آئی جن میں مندرجہ ذیل ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غراب چڑھایا کرتے تھے، جبکہ اس مہینے کے آغاز میں خلیفہ دوم مرادی رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ تو 28 ذی الحجہ کو ہوا، لیکن شہادت 1 محرم الحرام کو ہوئی۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں نواسے رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین کی شہادت کی مرتبے پر فائز ہوئی۔ قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام جمعہ کے دن ہوگا۔ عاشورہ محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور محرم الحرام کی پوری مہینے میں جو تقدیس آئی ہے وہ اس تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی رہی ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کی روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن کی تقدیس برقرار ہے۔ چنانچہ یہ فرما دیا گیا کہ اب جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے اسے ترک کر دے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ مدینہ منورہ کی یہودی عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان یہودیوں سے ان روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں فرعون سے نجات اسی دن حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دین اسلام چونکہ ایک مستقل مذہب ہے، اس دین نے اپنے سے پہلے کی الہامی مذاہب کے چند باتوں کو بھی اپنے اندر سموتے ہوئی ان مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے، ان کے ماننے والوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے تاکہ ان مذاہب سے یہ مذہب ممتاز ہو جائے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال 10 محرم الحرام کی روزے کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی اگر اس دنیا میں رہا تو ضرور رکھوں گا۔ چنانچہ اس ارشادی مبارک کی روشنی میں فقہائے کرام یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا لیا جائے، یعنی محرم الحرام کے 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے، مجھے اللہ تعالیٰ کے ذات سے امید واثق ہے کہ اس کی پچھلے 1 سال کی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ فقہائے کرام نے گناہوں کے معافی کے حوالے سے یہ وضاحت فرمائی کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہے، بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن حدیث کی تصریح کے مطابق بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی۔ جہاں تک اللہ کی بندوں کے حقوق غصب کرنے کا تعلق ہے، وہ صاحب حق کی معاف کی بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بعض روایات میں اس دن کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر عام دنوں کے مقابلے میں بہتر کانے یعنی اپنی استطاعت کے مطابق کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ پورا 1 سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ مندرجہ بالا 2 باتیں اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے کہ ان کا ذکر اور عمل قرون اولیٰ میں بھی ثابت ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے تاریخ اسلام کے 2 اہم ترین واقعے یہ ہے، 1 محرم الحرام کو امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر فاروق تاریخ اسلام کی وہ مایہ شخصیت ہے جن کے اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کے دن یہ سورۃ کہف پڑھنی ہے، اور آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، آپ اپنے گھر میں سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی مکمل سمجھیے گا۔ اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا انتظام ہو جائے، لنگر کا انتظام ہو جائے تو پبہا
اگر نہیں ہے تو آپ ویسی بھی اس کو صرف ایک گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ کر اپنے سب گھر والوں بیوی بچوں کو پلا دے۔ اگر آپ گھر میں نہیں ہیں تو آپ تصور میں گھر کے اوپر بھی دم کر دے، بچوں کے اوپر بھی دم کر دے۔ اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور کے آل کا ذکر ہے، حضور کے اولاد کا ذکر ہے۔ ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لے درود شریف۔ یہ درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ بھی ایک مرتبہ زبان سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ درود پاک اول آخر 9 بار پڑھ کر جب 10 محرم کو پڑھے تو 10 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا۔ جب 9 محرم کو پڑھنے تو پھر آپ نے یہ سورت 9 بار پڑھنی ہے، اول آخر 9 بار درود پاک پڑھنا۔ سب مل کر بھی ایک ہی دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور ایک بندہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سورت کہف ہے، اس کی آیتوں کی تعداد 110 ہے، پارہ نمبر 15 اور 16۔ اول آخر 9 بار درود پاک، 9 بار سورت کہف اور 10 محرم الحرام اول آخر 10 بار سورت پاک کے ساتھ 10 مرتبہ یہ سورت پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو صرف ایک مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کرے، ساری زندگی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اس عمل کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقاصد میں ضرور کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی شخص مایوس نہیں ہوا، لہٰذا کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو اسے ضرور مانگ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے، اس مبارک اور بابرکت دن کے حوالے سے آپ کے تمام حاجات اور آپ کے تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حسین زندہ باد یا پھر سلام یا حسین لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔